السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ سب سے پہلے تو آج سے 6 برس قبل 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 یہ اختیار دیتا تھا کشمیریوں کو کہ کشمیری اپنی پراپرٹی کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی دوسرے نان کشمیری وادی سے باہر آ کر اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، وہ خرید نہیں سکتا تھا۔ پھر اسی طرح جابز جو ہیں کشمیر کے اندر، ان پہ صرف کشمیریوں کا حق تھا، وہ وہاں پہ رہنے والے جو کشمیری ہیں وہاں پہ نان کشمیری کا حق نہیں تھا۔ پھر اسی طرح جو فیملی رائٹس سیکور تھے کشمیر کے اندر، ان تمام جو حقوق تھے جس کو جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریکگنائز کرتا تھا، سنس 1952 سے اس کو تسلیم کیا ہوا تھا، اور وہ ایک ظلم و بربریت کی ایک اور سیارات دیکھنے کو ہمیں ملی جب آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا گیا، اور ان لاکھوں کشمیریوں جن کے اوپر 78 برسوں سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے پاس جو ایک سیپریٹ اینٹی کا حق تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا کہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہم نہیں کروا سکے، اور وہ حقوق جو ملنے چاہیے تھا کشمیریوں کو وہ نہیں مل سکے۔ اس میں عالمی برادری کی جو ناانصافیاں ہیں وہ اپنی جگہ، تاہم ہمیں خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا پڑے گا، اور جب ہم خود احتسابی کی بات کرتے ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ در حقیقت ہم کشمیر کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑ سکے جس طرح لڑنے کا حق تھا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ معاشی طور پر کمزور ہوں، جب آپ سیاسی طور پر کمزور ہوں، جب آپ کی فارن پالیسی غلام ہو غیر ملکی آقاؤں کی، آپ کی فارن پالیسی آزاد فارن پالیسی نہ ہو، تو تب پھر کیسے آپ ان لوگوں کے حقوق کا مقدمہ لڑیں جن کے حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں یا ریاست پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اور دوسری طرف یہ المیہ اپنی جگہ ہے کہ ہمارے ہاں جو برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ عوام کی بھلائی کی بجائے وہ جو مخالفین ہیں اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں۔ آج 5 اگست ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی قید ہوئے 2 برس ہو چکے ہیں۔ جس طرح ان کو سزائیں سنائی گئیں وہ ہمارے سامنے ہے، جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ قومی رہنما کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب ہیں، تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب قومی رہنما کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں آپ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور اسی کے تسلسل میں جس طرح
کارکنوں کو 10-10 برس سزائیں سنائی گئیں. کارکن کسی بھی جماعت کا ہو وہ بہت معصوم ہوتا ہے. ہم نے اسی چیز کو محسوس کیا اور ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان نے اپنے پریزیڈنٹ محترم عاصم ظفر صاحب کے ذریعے ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو ایک اپنا ریزولوشن بھی بھجوایا ہے لیٹر کے ذریعے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو 9 مئی کے وہ تمام سیاسی کارکنان ہیں ان کو پارڈن کیا جائے، ان کی سزا کو معاف فرمایا جائے، جو کہ آرٹیکل 45 جو کانسٹیٹیوشن کا یہ امپاور کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، وہ کسی بھی عدالت سے سنائی گئی سزا صدر جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. یہ ہمارا سیاسی المیہ، جیسے میں نے بتایا کہ ہم جو اقتدار میں ہوتے ہیں، جیسے اب موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بنتے ہی یا وزیر اعلیٰ بنتے ہی مینٹیلٹی ہے نا ہمارے ہاں، میرے پاس لائسنس ٹو کل ہے، میرے پاس لائسنس ٹو اریسٹ ہے، میرے پاس لائسنس ٹو پریزن ہے، کہ میں جس کو چاہوں جیل میں ڈالوں، جس کو چاہوں میں قید میں ڈالوں، اور جس کو چاہوں میں مار دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ مینٹالٹی بہت خطرناک ہے جو پاکستان کو نیچے لے کے جا رہی ہے، جو پاکستان کے ٹائٹینک کو ڈبو رہی ہے. یہی مینٹالٹی ہمیں نظر آتی ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں، جب 14 لاشیں گرائی جاتی ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی کیے جاتے ہیں. یہی محترم وزیر اعظم صاحب تب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور قانون ان کے سامنے میں بے بس نظر آتا ہے. اور پھر اسی کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ 27 نومبر کو سانحہ اسلام آباد سامنے آتا ہے. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو سزائیں دی ہوتی عدالتوں نے تو سانحہ اسلام آباد کبھی بھی وقوع پذیر نہ ہوتا. یہ ہمارا انصاف کا بھی المیہ ہے کہ ہم نظام انصاف بھی قائم نہیں کر سکے آئین پاکستان کے تحت، جس کے تحت ہم جو بڑے لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آ سکیں. خدارا آج کا پاکستانی عوام کا جو قومی سوال ہے وہ قومی سلامتی کا ہے. جس طرح کے حالات ہیں تو قومی سلامتی جو ہے وہ عوام کو حقوق فراہم کرنے سے جڑی ہوئی ہے. قومی سلامتی عمران خان کو جیل میں رکھ کے اس کے اوپر مقدمات قائم کر کے یا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اب قومی سلامتی یا آپ سوورینٹی کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، بلکہ سوورینٹی کے تقاضے اور قومی سلامتی کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب آپ عوام کے حقوق ان کو ڈیلیور کریں، جب آپ جو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی آپ ان کو وہ ضروریات پہنچائیں. دنیا بھر میں حکومتیں اپنے عوام کا خیال رکھتی ہیں، ایک ہم ہیں کہ جہاں پہ حکمران عوام کے قاتل بنتے ہیں. پاکستان اس طرح تو آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں سوچ بچار کرنا ہوگی، محب وطن لوگوں کو سوچنا ہوگا
کہ پاکستان کے ٹائٹینک کو کیسے ڈوبنے سے بچانا ہے، اور ہم نے جو پاکستان کی وحدت ہے ہم نے اس کو کس طرح بچانا ہے، جو تضادات ہیں ان میں کس طرح پیسفل کو ایگزسٹنس کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔